نے جتنی اسٹرالوجی پڑھی ہے اس میں کسی ستارے کو ہم ثریا نہیں کہتے ہیں. یہ خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مئی میں ہم اس سے نجات پالیں گے. اگر یہ وبا کم ہونے کی بجائے مزید اور زیادہ بڑھ جائے تو کیا یہ بعیداً قیاس نہیں کہ یہود و نصارہ اس بارے میں مسلمانوں کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیں؟ ثریا جو ستارہ ہے اس کے طلوع کو گرمیوں کا باقاعدہ آغاز عرب میں شمار کیا جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم. اسٹرالوجر علی زنجانی AQTV سے حاضر ہوں. ناظرین، آج کل پاکستان یا پوری دنیا ایک وبائی مرض کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہے. تمام افراد اس وجہ سے فکر مند بھی ہیں کہ آخر یہ کب جان چھوڑے گی بیماری اور اس کے بعد پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ کسی ایک رخ یا ایک جانب جا سکے. آج کل ایک ایسا ٹاپک جو ہے گردش میں ہے. مجھے بہت سارے فون کالز آئے، بہت سارے میسیجز بھی آئے، سوشل میڈیا کے اوپر یہ موضوع بھی بہت زیادہ گرم ہے کہ آخر یہ ثریا ستارہ ہے کیا جس نے 12 مئی کو آنا ہے. اور بہت سارے علماء کرام اس چیز کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ 12 مئی کو یہ سیارہ جو ہے وہ آسمان پہ طلوع ہوگا. اور اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہیں، وہ بھی منظر عام پہ لے کر آئے ہیں. اس کی حقیقت کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یہ ثریا ستارہ یا احادیث جو بیان کی جا رہی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور علم نجوم کے حوالے سے جو ماہر فلکیات اور ماہر علم نجوم ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب لاہور سے سید مصور علی زنجانی صاحب. اس کے بعد لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ سید محسن علی زنجانی صاحب، اور کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب ماہر علم نجوم شہزادہ سید انتظار حسین زنجانی صاحب بھی. ہم ان تینوں سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سیارہ جو ثریا ہے، جس کو ستارہ ثریا بھی کہا جا رہا ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے. اسلام کے مطابق اگر ہم دیکھیں جو احادیث گردش کر رہی ہے کیا ان کا کوئی وجود بھی ہے، اس بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں مصور علی زنجانی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا، آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے کہ یہ جو سیارہ ثریا ہے آخر اس کی حقیقت کیا ہے، کیوں لوگوں کو اتنا زیادہ پریشان کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا اہم موضوع اٹھایا ہمارے AQTV کے ناظرین کے لیے، کیونکہ اسپیشلی سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ عجیب من گھڑت افواہیں چل رہی ہیں اور لوگوں کو اتنا زیادہ وہم وسوسے میں مبتلا کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ تو چلے ستارہ جو ہے یہ 12 مئی کو گزر رہا ہے زہرہ، اور کیونکہ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اور حدیث کی جتنی مستند کتابیں ہیں ہر مستند کتاب میں ایک بڑی واضح حدیث ہے اس ستارے کی، لیکن اس میں تھوڑا سا وہم اور ایک مبہم کر کے لوگوں کو تھوڑا سا بتایا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی وبا کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے. جی مصور علی زنجانی صاحب، یہ بھی تو بتائیے نا آخر یہ ثریا ستارہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، مجھے ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے. ستارہ ثریا جو ہے بیسیکلی ایک ایسا ستارہ ہے، یہ بیسیکلی ہمیں نوید لے کے آتا ہے، ایک ہمارے لیے ایک پیغام لے کے آتا ہے کہ اب یہ ستارہ نمودار ہوا ہے اور اس کے بعد سے گرمی آنی شروع ہو جائے گی، موسم تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. تو بیسیکلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیامت تک کی جتنے بھی بنی نوع انسان تھے، کیونکہ وہ بیسیکلی رحمت للعالمین ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ چیز بڑی واضح اور کلیئر کر دی کہ جب آسمان کے اوپر ستارہ ثریا نمودار ہوگا تو اس میں پھلوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، لڑائی جھگڑوں کے حوالے سے اور مختلف قسم کی چیزوں کے حوالے سے بہت ساری جو ایک ڈر، خوف ہے، وہم ہے، وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو بیسیکلی اگر ہم لوگ دیکھیں تو عالم فلکیات کے اوپر یہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے 12 مئی کو. 12 مئی کو یہ طلوع ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جن کو اس چیز کا علم نہیں ہے، بیسیکلی ہمارے جو علماء ہیں، اہل علم ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے، وہ سوشل میڈیاز کے اوپر آ کے عوام کو اس چیز کی آگاہی دیں کہ بیسیکلی یہ حدیث ہے کیا، اس دور کے کیا حالات تھے، کس بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے، اور خدا نخواستہ
آپ بغیر جانتے ہوئے، بغیر سمجھتے ہوئے جب عوام الناس میں بہت زیادہ اس طرح کی احادیث پھیلا دیتے ہیں تو خدا نہ خواستہ 12 مئی کے بعد اگر یہ وبا ختم نہیں ہوتی، جو حالات ابھی چل رہے ہیں، جو امریکہ کے حالات ہیں، یورپ کے حالات ہیں، یو کے حالات ہیں، بہت سارے ایسی کنٹریز ہیں، بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ ابھی اس طرح ٹیسٹ بھی نہیں ہو رہے، پاکستان میں اس طرح ٹیسٹ نہیں ہو رہے. تو اگر 12 مئی کے بعد ٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے تو اس کے بعد اگر یہ وبا کم ہونے کی بجائے مزید اور زیادہ بڑھ جائے تو کیا یہ بعید از قیاس نہیں کہ یہود و نصارہ اس بارے میں مسلمانوں کو جھوٹا قرار دینا شروع کر دیں؟ تو اس چیز کو ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث مبارکہ بیسیکلی ہے کیا، کس بارے میں کہی گئی ہے. کیونکہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی جملہ اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہمارے لیے من و ان وہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہی ان کے اوپر نازل فرمائی. تو ہمارے لیے حدیث مبارکہ بھی قرآن کے بعد حدیث مبارکہ ایک مستند چیز ہے ہر مسلمان کے لیے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے. اور سمجھانا کس کو ہے؟ یہ ہمارے علماء کا کام ہے. ہمارے ہر مسلک کے جو علماء ہیں ان کو چاہیے کہ سوشل میڈیا کا آج کل زمانہ ہے، ہماری نوجوان نسل سب سے زیادہ اس وقت جو تباہی ہو رہی ہے ہماری نوجوان نسل کی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں ہم بالکل بے خبر ہیں. آپ سوشل میڈیا آج کل اوپن کر کے دیکھ لیں، لاک ڈاؤن کی صورت میں آپ کو ایک عجیب سی جو ہے سرگرمیاں نظر آتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہماری نوجوان نسل جا کس جگہ کے اوپر رہی ہے. آپ ایک دفعہ گوگل کے اوپر یہ سرچ کر کے دیکھ لیں کہ لاک ڈاؤن کے دوران پاکستانیوں نے گوگل کے اوپر سب سے زیادہ کیا سرچ کیا ہے. تو ہمیں یہ چیز اپنے علماء کا یہ فرض بنتا ہے کہ تھوڑا سا زمانے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلیں، سوشل میڈیا کے اوپر آئیں. بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، بہت سارے علماء بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے اپنے چینلز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کے اوپر یہ جو مبہم سی چیز ہے اس سے باہر نکالیں عوام کو اور وہم وسوسے ختم کریں. کیونکہ میری پہلے بھی ایک ویڈیو ہے 29 اپریل کے حوالے سے کہ ایک ایسا ستارہ ہے جو کہ دنیا سے ٹکرانے والا ہے 29 اپریل کو، اور لوگوں میں اس حوالے سے اتنا وہم وسوسہ ہے. آپ اگر یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں گے تو بے شمار ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جو کہ 29 اپریل کے حوالے سے کہ 29 اپریل کے بعد دنیا ختم ہونے والی ہے. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے والی. میں نے اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنا کے پوری تفصیلی بیان دیا تھا کہ کچھ ایسا نہیں ہونے والا، لوگوں میں وہم وسوسہ ڈر پیدا کیا جاتا ہے. اور یہی چیز ہم AQ TV کے توسط سے، اور آپ کی میں اس کاوش کو سراہوں گا کہ آپ نے اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سٹیپ اٹھایا کہ لوگوں میں ایک دم سے جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ ہمارے جو سرچ انجنز ہیں اس کے اوپر ایک دم سے شروع ہو گیا. ثریا ستارہ تو ہر سال آتا ہے، ہر سال نکلتا ہے، ہر سال یہ حدیث مبارکہ پوری ہوتی چلی آئی ہے. لیکن یہ جو وبائی مرض ہے انشاءاللہ اس کا اختتام ہونے کو ہے. آپ لوگ بالکل بے فکر رہیں، پریشان رہیں، اس کا اختتام ہونے کو ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ بائی اسٹرالوجیکلی بھی دیکھیں تو انشاءاللہ جب جوپیٹر نے واپس اپنے گھر میں جولائی میں آنا ہے تو تب تک مکمل طور کے اوپر کافی چیزیں ٹھیک ہو چکی ہوں گی، یہ وبا ختم ہو چکی ہوگی. کیونکہ ہماری آلریڈی پہلے بھی یہ پریڈکشنز تھی کہ 15 اپریل کے بعد ملکی حالات کافی حد تک ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، لاک ڈاؤن کی کیفیت ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. لوگوں میں جو ایک ڈر، خوف، ایک عجیب سی بے چینی کی کیفیت تھی وہ کافی حد تک کم ہونا شروع ہوئی. اور اب آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں. جی بالکل، رمضان کی بابرکت گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں. میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، مصور علی زنجانی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ثریا ستارے کے بارے میں آپ لوگ جان کے پریشان بھی ہوں، کیونکہ ہم لوگ کو شاید پریشان ہونے کا شوق بھی ہے. لیکن سب سے اہم چیز کہ ہمارا مذہب اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو احادیث گردش کر رہی ہیں یہ ہم جانیں گے. جناب حافظ سید محسن علی زنجانی صاحب اس وقت لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. جی حافظ سید محسن علی زنجانی صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ بتائیے کہ یہ جو حدیث ہیں جو میرے تک بھی پہنچی ہیں، ظاہری بات آپ کے پاس بھی آئی ہیں اور آپ بھی کافی فکر مند ہیں، تو تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا نقطہ نظر ہے. جی بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا طلع النجم ذا صباح رفعت الاعہا، یعنی جب صبح کے وقت
ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو آفات ختم کر دی جاتی ہیں۔ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے، جس کو متعدد دیگر کتب کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے ہٹ کے بھی کچھ احادیث ملتی ہیں، لیکن جو مطلقاً ثریا ستارے کے حوالے سے آفات کو ختم کرنے کے حوالے سے حدیث ہے، وہ اس کا متن میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ اصل میں بات ایسے ہے محترم سید محمد علی زنجانی صاحب کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بات ہے، جو بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا وہ حق ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کسی بھی قسم کا جھوٹ منسوب کرنا، اس کے بارے میں احادیث ہی میں ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ چونکہ مطلقاً ایک حدیث ہے جس کا کسی بھی خاص واقعے کے ساتھ ذکر نہیں ہے، اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے جس کو دیکھنا بہت ضروری ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے ارشاد فرمایا تھا کہ عرب میں اور پوری دنیا کے اندر بھی جب بھی موسم گرما کا آغاز ہوتا ہے تو اکثر جو فصلوں کی، پھلوں کی جو فصلیں ہوتی ہیں یا دیگر فصلیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر جو وبائیں اور جو پریشانیاں اور جو سردی کی وجہ سے ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے وہ گرمی کی شدت سے ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب کرونا وائرس کا آغاز ہوا تھا تو یہ کہا گیا تھا کہ گرمی کی جب شدت ہوگی تو تب کرونا وائرس ختم کر دیا جائے گا، تو یعنی کرونا وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو ثریا ستارے کا طلوع ہونا، اس حدیث کی اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں تو گرمی کی عرب کے اندر جب شدت ہوا کرتی تھی، اور ویسے بھی پوری دنیا کے اندر جب بھی گرمی کی شدت اور مئی کا مہینہ خاص طور پہ جب بھی آتا ہے تو اس سے یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب باقاعدہ گرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ثریا جو ستارہ ہے اس کے طلوع کو گرمیوں کا باقاعدہ آغاز عرب میں شمار کیا جاتا تھا، اور جو بیماریاں اور وبائیں ہوتی تھیں وہ ختم ہو جاتی تھی۔ تو مطلقاً ہم اس کو کرونا وائرس کے ساتھ اگر اٹیچ کر دیں تو یہ بالکل نامناسب ہوگا۔ ہاں، گرمی کی شدت کی وجہ سے جیسے تب بیماریاں ختم ہو جاتی تھیں، تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ستارہ ثریا کا جب طلوع ہوگا تو اس کے طلوع ہونے کی وجہ سے جو گرمی کی شدت بڑھے گی، اس شدت سے جیسے کہ سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے بھی آج سے 1-2 ماہ پہلے قبل کہا تھا کہ جب گرمی میں اضافہ ہوگا تو اس کی حرارت کی وجہ سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ہم اس طرح سے اس کے اوپر اس کی تطبیق دے سکتے ہیں۔ ماہر فلکیات کے حوالے سے چونکہ ظاہر ہے اس علم کا ماہر فلکیات ہی کو زیادہ بہتر ہے، تو علماء کرام نے یہ ماہر فلکیات کی طرف منسوب کیا، اور ماضی میں بھی یہ چونکہ واقعہ ہی میں نے حدیث ہی پڑھ کے آپ کو سنا دی، چونکہ ماضی میں بھی اس طرح کا جو بھی کوئی وبائی اثر ہوتا تھا فصلوں کے اوپر تو اس کو گرمی کی شدت یعنی ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے باقاعدہ گرمی کا جو آغاز ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ منسوب کر کے ان وباؤں کو ختم ہونے کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ ماضی میں بھی یہ احادیث جو ہیں اس طرح کی جو ملتی ہیں اس میں اس کا ذکر ہے، تو ہم بالکل کرونا وائرس کی طرف اس کو اشارہ نہیں کریں گے۔ ہاں، گرمی کی شدت کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ اس بیماری کے اندر شدت میں جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا حافظ سید محسن علی زنجانی صاحب، انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو، چونکہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتایا ہے، اور کافی ایسی چیزیں تھیں جو میرے ذہن میں گردش کر رہی تھیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی گردش کر رہی ہوں گی، لیکن انہوں نے اپنی گفتگو میں ساری کی ساری جو بال ہے وہ ماہر فلکیات کی کورٹ میں ڈال دی ہے۔ تو کیوں نہ یہاں پہ ہمیں ماہر علم نجوم جناب سید انتظار حسین زنجانی صاحب نے جوائن کیا ہے، تو ہم ان سے بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ آخر علم نجوم کی روشنی میں یہ جو ثریا ستارہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ میں نے جہاں تک ایسٹرالوجی پڑھی ہے مجھے تو کوئی ایسا سیارہ ایسٹرالوجی میں نظر نہیں آیا۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے، وہ میں اختتام میں آپ کو بتاؤں گا، جس کا نام ثریا ہے، علم نجوم میں اس کو کیا کہا جاتا ہے، لیکن ہم پہلے پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ جناب شاہ زنجانی صاحب سے لیتے ہیں۔ جی جناب، کیسے آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اپنے شو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
شکریہ علی زنجانی صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے AQTV کے جو حالات حاضرہ پہ پروگرام ہے سریا ستارے پہ، اس میں مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ ناظرین کو میری طرف سے رمضان کریم کی بڑی برکتیں مبارک ہوں۔ آج کل علماء کرام کی یہ بحث چل رہی ہے کہ ایک روشن ستارہ مئی میں آئے گا، اور جب یہ آئے گا تو اس کی وجہ سے، اور ایک حدیث رسول کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ان حضور کے فرمان کے مطابق دنیا میں جو بیماری چل رہی ہے کرونا وائرس کی، یہ دور ہو جائے گی۔ میں اپنی اسٹرالوجیکل اس میں تجزیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سریا کوئی ستارہ نہیں ہے۔ 12 منطقۃ البروج میں چاند کی ویدک اسٹرالوجی کے تحت 27 منازل ہیں۔ اس میں ایک منزل، تیسری منزل ہے جسے ہم اپنا کرتکا کہتے ہیں، اس کا اردو نام، عربی نام ہے منزل ہے سریا۔ تو میری ایک ادارے کی کتاب ایک جان ہے، جس میں نے 27 نشتروں کے بارے میں تفصیل سے ذکر کیا ہوا ہے۔ اور چاند، سورج جب برج حمل کے آخری درجات پہ آتے ہیں 26 درجے سے لے کے، اور یہ پورا باقی برج حمل کا پورا یہ سارے درجات آ جاتے ہیں، اور 10 درجے اس کے برج ثور میں بھی محیط ہے۔ تو ایک تقریباً یہ 30 درجے پہ کا یہ طویل ایک نشتر ہے، اور اس نشتر کو اردو میں، عربی میں ہم اس کو سریا کہتے ہیں۔ تو یہ منزل سریا ہر سال طلوع ہوتی ہے، یہ کوئی نیا کوئی صدیوں بعد کو واقعہ نہیں ہوگا۔ تو چاند، برج چاند بھی اور سورج بھی، ابھی سورج کی بات ہو رہی ہے کہ سورج برج حمل کے آخری درجات اور ثور میں جب آئے گا تو یہ منزل کرتکا، اور اسے ہم اردو میں یا عربی میں ہم اسے منزل سریا کہیں گے۔ تو یہ جو کہ گرمیوں کا موسم ہوتا ہے 14 مئی سے لے کے اور 15 جون کے درمیان، تو بہرحال ابھی جو میں نے اس سال کا تجزیہ کیا تو 11 کو یہ آ جائے گا چاند 11 کو سورج کرتکا منزل پہ آ جائے گا، اور یہ 24 تک یہاں پہ رہے گا۔ تو 11 مئی سے لے کے 24 مئی تک سورج برج حمل اور برج ثور میں جو منزل کرتکا ہے، جسے منزل سریا کہتے ہیں، اس میں ایک ستارہ بڑا روشن ستارہ ہے۔ تو سورج جب جس برج میں ہوتا ہے تو وہی طلوع ہوتا ہے، اسی برج میں طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج جب برج ثور میں ہو کے طلوع ہوگا تو وہ منزل کرتکا کی ہوگی، جسے ہم منزل سریا کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑی روشن قسم کی منزل ہے۔ اس کی جب شعاعیں دنیا پہ آئیں گی تو اس وقت گرمیوں کا بھی موسم ہوتا ہے، تو اس میں اللہ پاک نے ایک شفا کی تاثیر رکھی ہے۔ بس یہ چھوٹی سی داستان تھی منزل سریا کی جو میں نے آپ کو ہدیہ کر دی ہے۔ منزل سریا کوئی ایسا ستارہ نہیں ہے یہ، بلکہ برج حمل اور برج ثور کے جو آسمان پہ جو ستارے ہیں، فکس زوڈک سائن ہیں، ثابت برج ہیں، اس میں سے ایک ستارے کا نام ہے سریا یا کرتکا نشتر ہے، اور یہ دنیا میں آسمان میں گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ تو چونکہ آج کل کرونا وائرس کی ایک بیماری چل رہی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اور میں قابل تعریف ہوں علماء کرام جنہوں نے پرانی حدیث نکالی ہے، تو یہ بڑی ایک حوصلہ افزا قسم کی حدیث ہے۔ آپ اس حدیث کا ہم ساتھ اس کو جوڑ دیں اور اسٹرالوجیکل طریقے سے جوڑ دیں، تو یہ خوشخبری ہے پوری دنیا کے لیے کہ انشاءاللہ مئی میں ہم اس سے نجات پا لیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، ہمیں خوشخبری دے رہے تھے ماہر علم نجوم سید انتظار حسین زنجانی صاحب، اور تفصیلاً انہوں نے بتایا کہ سریا بیسیکلی کوئی ستارہ نہیں ہے، اور میں نے بھی جس طرح شروع میں آپ کو بتایا کہ میں نے جتنی اسٹرالوجی پڑھی ہے اس میں کسی ستارے کو ہم سریا نہیں کہتے ہیں۔ یہ ایک چاند کی خاص منزل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہے کہ ایک پلین اگر پاکستان سے فلائی کرتا ہے، دبئی جاتا ہے، دبئی سے امریکہ جاتا ہے، تو جہاں جہاں وہ سٹے کر رہا ہوتا ہے اس جگہ کا مخصوص ایک نام ہوتا ہے، ہر شہر کا ایک نام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح چاند کی بھی 27 منازل ہیں، جس میں سے جو تیسری منزل ہے اس کو سریا کہتے ہیں، اس ڈیسٹینیشن کو سریا کہتے ہیں، جو کہ ہر سال جو ہے یہ طلوع ہوتا ہے اسی
پوزیشن پہ آتا ہے اور اس کے بعد گرمی کی شدت میں اضافہ اور وبائی امراض، بہت سارے ایسے امراض جو ہیں اس گرمی کی شدت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا تینوں احباب کا، حافظ سید محسن علی زنجانی صاحب کا، سید مصور علی زنجانی صاحب اور ماہر علم نجوم سید انتظار حسین زنجانی صاحب کا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بعد بہت سارے ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں جنم لے رہے تھے کہ آخر یہ ثریا ستارہ کیا ہے، وہ کلیئر ہوا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔